بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اچھا، اس سے پچھلا سبق ہم نے جو پڑھا تھا وہ ایک تو تانیث کے حوالے سے پڑھا، دوسرا معرفہ کے حوالے سے، تیسرا عجمہ کے حوالے سے، یعنی کہ غیر منصرف کے اسباب میں مؤنث ہونا کسی لفظ کا یہ بھی ایک مستقل سبب ہے، لیکن الف مکسورہ اور الف ممدودہ کے علاوہ جو تا کی علامت ہوتی ہے تانیث لفظی جسے ہم کہتے ہیں، اگر وہ ہو تو یہ ایک مستقل طور پر غیر منصرف کا ایک سبب ہے۔ اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تانیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تانیث مانوی، تانیث لفظی۔ تانیث مانوی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ الفاظ مؤنث کے الفاظ جس میں کوئی لفظی علامت نہیں پائی جاتی، مثال کے طور پر جیسے زینب ہے، سقر ہے، ماہ ہے، جور ہے، یہ وہ تمام الفاظ ہیں جن میں لفظی علامت آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ تو کیا یہ بھی سبب ہیں؟ تو بالکل یہ بھی سبب ہیں، لیکن ان کے سبب ہونے کے لیے بھی علم ہونا شرط ہے، اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ تانیث مانوی کی ایک اور شرط بھی ہے کہ وہ 3 حروف سے زائد ہو، اور درمیان اگر 3 حروف سے زائد نہیں ہے تو پھر درمیان والا حرف متحرک ہو، اور اگر درمیان والا حرف متحرک نہیں ہے تو پھر اس لفظ کو ہم کہیں گے کہ وہ عربی نہیں ہونا چاہیے، غیر عربی لفظ ہونا چاہیے، تاکہ جو ثقل ہے جس کی وجہ سے عرب لوگ غیر منصرف پڑھتے ہیں وہ ثقل اس میں کسی حد تک پایا جائے۔ ایک چیز ہم نے دیکھی تھی کہ تانیث کی جو علامتیں ہیں، دو علامتیں ہیں، تانیث الف مقصورہ، تانیث بالالف المقصورہ اور تانیث بالالف الممدودہ، کہ وہ مؤنث کے الفاظ جن کے آخر میں الف مقصورہ ہو یا جن کے آخر میں الف ممدودہ ہو، ان کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ممتنع صرفہما البتہ، کہ یہ یقینی طور پر غیر منصرف ہیں، یعنی ممتنع ناجائز ہے، صرفہما ان کا منصرف پڑھنا، تو مطلب یہ ہے کہ ان کو غیر منصرف پڑھنا ضروری ہے۔ وجہ لأن الالف قائم مقام السببین، اس لیے کہ الف جو ہے وہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے، ایک تو تانیث اور دوسرا لزوم تانیث۔ اس کا مطلب یہ ہے تانیث اور لزوم تانیث کا کہ الف مکسورہ اور الف ممدودہ یہ کبھی بھی مؤنث کے بغیر استعمال نہیں ہوتے، یہ یعنی یوں کہیں کہ الف مکسورہ اور الف ممدودہ جس لفظ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اس لفظ سے کبھی یہ جدا نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ موسیٰ کے لفظ کو لے لیں، حبلا کے لفظ کو لے لیں، اور اسی طرح اور بھی کوئی لفظ جس میں الف، اسی طرح حمراء، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں جن میں الف مکسورہ اور الف ممدودہ ہو یہ ان سے جدا نہیں ہوتے۔ تو ایک تو یہ ان الفاظ کا مؤنث کے لیے استعمال ہونا جس سے آخر میں الف مکسورہ ہے، اور دوسرا الف مکسورہ کا یا ممدودہ کا ان سے جدا نہ ہونا، یعنی لازم رہنا، یہ اس کو ہم نے گویا ایک سبب کو 2 کے قائم مقام کیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ لأن الالف، ایک الف جو ہے وہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے، ایک تو یہ الف مکسورہ الف ممدودہ تانیث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، علامت تانیث کی ہے، اور دوسرا یہ کبھی بھی ان الفاظ سے جدا نہیں ہوتے، یہ اس کے ساتھ لازم رہتے ہیں۔ اچھا جی، اچھا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، یہ پچھلے سبق کے ہم ریویژن کر رہے ہیں مختصراً۔ اما المعرفۃ، ایک سبب یہ ہے کہ کسی لفظ کا معرفہ ہونا، معرفہ ہونے سے مراد ہے علم ہونا، کہ کوئی لفظ اگر کوئی نام ہے تو وہ آپ نے دیکھا کہ مختلف اسباب کے ساتھ مل کر بطور سبب کے یہ یعنی رول پلے کرتا ہے کہ یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے۔ تو علم ہونا کسی لفظ کا یہ بھی ایک سبب ہے اگر کوئی نام ہے، لیکن ہر نام اکیلا نام ہونا یہ غیر منصرف نہیں بناتا۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے زید کا لفظ ہے، یہ بھی تو نام ہے، محمد کا لفظ ہے، یہ بھی نام ہے، لیکن یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں صرف ایک سبب ہے، علم ہونا۔ تو خالی علم ہونا یہ کافی نہیں ہے کسی لفظ کے غیر منصرف ہونے کے لیے، بلکہ اس کے لیے دوسرے سبب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ دوسرا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی تو عدل ہو جاتا ہے جیسے عمر میں ہے، کبھی آپ دیکھ رہے ہیں تانیث کے الفاظ ہو جاتے ہیں، تو یہ تانیث مؤنث ہونا یہ بھی ایک سبب کے درجے میں دوسرا سبب بن جاتا ہے۔
اور کبھی عجمہ ہونا. آپ نے دیکھا کہ کوئی لفظ غیر عربی ہے اور علم بھی ہے تو یہ دو سبب مل کے, تو خالی ایک یعنی علم ہو جانا یہ ایک سبب تو بن جاتا ہے, دو سببوں کے قائم مقام نہیں ہے یہ. اور ایک چیز ہم نے پڑھی تھی عجمہ. عجمہ کہتے ہیں غیر عربی الفاظ کو, اسی سے عجمی ہے. اس کے بارے میں ہم نے پڑھا فشرطها ان تكون علما في العجمہ, کہ یہ اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ الفاظ جو عربی میں منتقل ہوئے ہیں وہ غیر عربی زبان میں پہلے سے ہی نام ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ غیر عربی زبان میں نام نہیں تھے لیکن عربی میں شفٹ ہونے کے بعد وہ نام بنے ہیں, تو پھر یہ سبب نہیں بنے گا. اور دوسری شرط علم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 3 حروف سے زائد ہو. جیسے ابراہیم کا لفظ ہے, اب یہ ابراہیم سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ پہلے سے ہی نام ہے, یعنی یہ عربی میں شفٹ ہونے سے پہلے ہی نام ہے. اچھا اگر 3 حروف سے زائد نہیں ہے تو پھر نام ہونے کے ساتھ ساتھ درمیان والا حرف 3 حرف ہو اور درمیان والا حرف متحرک ہو, جیسے شطر, تو یہ اگر شرطیں ہوں گی تو ایک غیر عربی لفظ جو ہے وہ غیر منصرف بنے گا. وگرنہ آپ لجام کے لفظ کو لے لیں, لجام لگام سے نکلا ہے, یہ مصنف رحمۃ اللہ فرما رہے کہ منصرف ہے. ایک تو اس میں علم ہونا نہیں پایا جا رہا کہ غیر عربی زبان میں لگام یہ کامن ناؤن ہے, کوئی علم نہیں ہے اس میں, اس وجہ سے اس کو ہم چاہے عربی میں شفٹ ہونے کے بعد نام رکھ بھی دیا جائے کسی کا پھر بھی یہ منصرف رہے گا. اور دوسرا جو نوح کا لفظ ہے یہ بھی منصرف ہے, اگرچہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 حرف پر مشتمل ہے, درمیان والا حرف ساکن ہے, لیکن نہیں, درمیان والا حرف متحرک ہونے کی ہم نے شرط لگائی تھی کہ وہ شرط نہیں پائی جا رہی. اسی وجہ سے لسکون الاوسطی یعنی درمیان والا حرف ساکن ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی منصرف ہے. تو یہ ہم نے 3 اسباب پڑھے تھے پچھلے سبق میں. جی اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے اس سبق سے متعلق, پچھلے سبق سے متعلق, تو پوچھ سکتے ہیں. جی ہاں جی, کسی کے ذہن میں کوئی الجھن ہو. ہاں جی احمد بھائی, آپ کا نام سب سے اوپر ہے, آپ پھر آگے شروع کریں اما الجمع سے. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع. یہ منتحل جموعی, یہ لفظ کیا بنے گا؟ منتحى الجموع. یہ لفظ بھی منتہا ہے, منتہا جب ملا کے پڑھیں گے تو منتحل جموعی. جی منتحى الجموع. وهو ان يكون بعد الف الجمع. الف الجمع, یہ الف ہے نا, الف الجمع. جی الف الجمع الجمعی, الف الجمعی جی آگے ہے. حرفانی. جی حرفانی. حرفانی کا مساجدہ. جی او حرف مشدد. جی او حرف مشدد, ماشاء اللہ. جی او حرف مشدد جی مثل دواب. جی دواب. جی دواب او ثلاثة احرف. جی بالکل. او ثلاثة احرف اوسطها ساکن. جی بالکل, ایک منٹ. ہاں جی آگے پڑھیں. اوسطها ساکن غیر قابل. تیرا ہے. غیر قابل. جی غیر قابل جی ٹھیک ہے. للحائی. ہاں جی ہائی. کا مسابیہا. جی فسیاقلہ. جی وفرا. فسیاقلتن, یہ لفظ پڑھیں گے فسیاقلتن. فسیاقلۃ وفرازنۃ. جی منصرفن. منصرف جی لقبولہما.
قبولهم الحاء. جی الہا، بالکل. اچھا مجھے یہ الحاء. بتائیں احمد بھائی، یہ آپ تکا لگا رہے ہیں یا ویسے ہی صحیح پڑھ رہے سر تکا لگ رہا تھا، لیکن یہ کہ اگر آپ نے صحیح کر دیا تو پھر اس کے بعد غور کرتے ہیں کہ یہ کیوں کیوں ہوا ہے. ہیں؟ یعنی لیکن میں نے آپ مکس کو نا چل شروع رہا میں ہے. ایک بات کہی تھی کہ جب آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو تکے سے صحیح الفاظ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، ریڈنگ اچھی ہو جاتی ہے. بس شرط جی یہی سر ہوتی ہے یہی کہ چل رہا ہے، پڑھتے رہنا چاہیے. 50% تکا ہی چل رہا جی ٹھیک ہے، پھر تکا اچھا ہے آپ کا، چلیں. جی ہے. وہو ایدن ہاں قائم قائم مقام السببین. جی صحیح ہے، سبب وہی نہیں. ال الج- الجم جمعی الجمعیت، جی الجمعیت. الجمعی الجمعیت ولزومهم ولزومها. ولزومها جی وامتناع یہ حمزہ وصلی ہے. وامتناع ان أن يجمع یجمع. أن يجمع مرة أخرى. جی جمع التكسير، جمع نہیں نہیں، التكسيري، جمعت تکسیری. جمع 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 یہ جمع جو ہے نا یہ التكسيري مفعول مطلق بن جائے گا یجمع کا، تو مفعول مطلق بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب. جی منصوب ہو جائے گا. جی جمع التكسيري جی فكأنه جم جمع جمعہ. جمع مرتين. فَكَأَنَّهُ یہ یعنی فعل ماضی کا مجہول کا صیغہ ہے. فَكَأَنَّهُ. جمع جی جی بالکل ٹھیک ہے، مرتين. جمع مرتين. جی میں صحیح. آج ہم جو پڑھنے لگے ہیں غیر منصرف کے اسباب میں ایک سبب ہے جمع. جمع کا کیا مطلب ہوتا ہے جواد صاحب؟ شاید دو سے زیادہ جو ہوتے ہیں جمع. جی دو سے زائد افراد عربی میں ہم اس کو جمع کہتے ہیں. اب جمع یہ بذات خود ایک سبب ہے، لیکن جمع کا سبب ہونا غیر منصرف میں مؤثر کب ہوتا ہے؟ فشرطہ سے اس کی شرط بیان کر رہے ہیں. فشرطہ ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم تھوڑی سی وضاحت جو ضرورت کی ہے وہ کر لیتے ہیں. فشرطہ ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جمع یہ غیر منصرف کے اسباب میں ایک سبب ضرور بنتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جمع ہو. یکونہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو جمع کی طرف لوٹ رہی ہے. یکونہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ اس کا اسم ہے یکونہ کا، اور ان کی وجہ سے یکونہ منصوب ہے. ان یکونہ کہ وہ ہو، کون ہو؟ جمع کا لفظ کس پر ہو؟ علی صیغۃ منتہی الجموع، منتہی الجموع کے صیغہ پر. کس کے صیغہ پر ہونا چاہیے؟ اور اسی کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں جی جمع منتہی الجموع. کیا کہتے ہیں جی؟ منتہا کا کیا معنی ہے؟ جس کے بعد یہ اینڈ ہو جائے، مزید کوئی جمع نہ بنا سکے. منتہا کا کیا مطلب ہے؟ اینڈ. الجموع کا معنی جمعوں کی جمع، مثال کے طور پر الجمع کے لفظ کی جمع جموع. مطلب اس لفظ کا یہ ہوگا کہ ایسا لفظ بن جائے کہ اس کی مزید کوئی جمع مکسر نہ بنائی جا سکے، جمع تکسیر نہ بنائی جا سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ جمع کی ہم دو قسمیں پہلے پڑھ چکے ہیں. ایک ہوتی ہے جمع سالم اور ایک ہوتی ہے جمع مکسر. جمع سالم وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا وزن برقرار رہتا ہے. مثال کے طور پر آپ مسلمون کا لفظ کی اگر آپ جمع بناتے ہیں تو کیا بنے گی جی؟ مسلمون. تو آپ دیکھ رہے ہیں مسلمون میں بھی مسلمون موجود ہے، لیکن اگر میں رجل کی جمع بنانا چاہوں تو کیا بنے گی؟ رجال. تو اب وہ وزن نہیں رہا. رجال میں دیکھیں، رجل میں تو جیم کے بعد لام آ گیا، لیکن رجال میں جیم کے بعد لام نہیں ہے بلکہ الف آ گیا ہے. وہ وزن ٹوٹ گیا ہے، واحد کا وزن ختم ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. جمع مکسر کی خاص اوزان ہے، یہ بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. جب ہم نے دروس اللغت العربیہ کا پہلا حصہ اینڈ کیا تھا، اس میں آپ کو جمع منتہی الجموع کے اوزان کافی سارے دیکھنے کو ملے تھے.
تو خیر وہ سب کے سب جمع مکسر کے اوزان تھے، لیکن جمع مکسر کے سارے اوزان جمع منتہی الجموع کے نہیں ہوتے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ مثال کے طور پر یہ فعلتن کا جو لفظ ہے، طلبہ جس کے ہم کہتے ہیں نا طلبتن، طلبہ کرام، ایک ہے طلباء کرام، وہ بھی فعلا کا وزن، وہ اور چیز ہے طلباء، ایک ہے طلبتن۔ یہ والا جو وزن ہے فعلتن کے وزن پر ہے، یہ جمع مکسر ہے، لیکن آپ اس کو جمع منتہی الجموع نہیں کہیں گے۔ اسی طرح حمر کا لفظ فعول کا وزن ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے، لیکن آپ اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے۔ تو جمع مکسر کے تمام اوزان جمع منتہی الجموع کے وزن پر نہیں ہوتے، کچھ اوزان ہوتے ہیں، ان کی شرائط بیان کر رہے ہیں کہ وہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ کیا ہوتا ہے۔ صیغے کا مطلب لفظ، وزن کہہ لیں، لفظ کہہ لیں۔ تو منتہی الجموع کا وزن ہوتا کیا ہے، وہ خود مصنف رحمۃ اللہ بیان کر رہے ہیں، وَهُوَ أَن يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ حَرْفان، کہ صیغہ منتہی الجموع وہ صیغہ ہوتا ہے، وہ لفظ ہوتا ہے ان یکون، کہ ہو الف الجمع، جمع کے الف کے بعد، بعد الف الجمع، جمع کے الف کے بعد کیا ہو جی، یہ حرفانی کا جو لفظ ہے یہ اسم بن رہا ہے یکون کا۔ حرفانی یہ کیا بن رہا ہے احمد بھائی؟ اسم بن رہا ہے سر یہ یکونو کا۔ یہ کانا یکون کیا ہوتے ہیں جی؟ یہ ہوتے ہیں افعال ناقصہ۔ کیا ہوتے ہیں جی؟ افعال ناقصہ۔ ان کو افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں، کوئی وجہ بتائیں گے جی؟ افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا حرکت وہی ہوتی ہے، یہ وہ دیتا ہے نصب دیتا ہے۔ جی جواز صاحب صحیح بتا پائیں گے کیونکہ وہ ان کی نظر سے گزر چکی ہوگی یہ بات۔ جی جواز صاحب۔ سوری وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو اسم چاہیے ہوتا ہے، وہ خالی جو مفعول به سے ان کی بات مکمل نہیں ہوتی، اس کو ان کو خبر اور اسم ملا کے جو ہے نا اس کا معنی مکمل ہوتا ہے۔ چلیں آپ کی بات جو ہے نا کہہ لیں کہ 0.75 چلیں 0.9999% ٹھیک ہے، ہمارے ٹیچر اس طرح کہا کرتے تھے تو خیر بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ جو افعال فاعل پر مکمل ہو جاتے ہیں، فاعل پر مکمل ہو جاتے ہیں، مثلا میں کہتا ہوں جی جالس زید، اب جالسا کو ایک زید کی ضرورت ہے، جیسے ہی زید کا لفظ ملا یا کوئی بھی فاعل جو بھی بیٹھنے والا ملا تو یہ اس کا معنی مکمل ہو گیا۔ لیکن افعال ناقصہ جو ہوتے ہیں نا یہ فاعل پر مکمل نہیں ہوتے، فاعل پر تام نہیں ہوتے۔ جب فاعل پر تام نہیں ہوتے تو ان کو کیا ضرورت ہے، ایک اور لفظ کی ضرورت ہے جس کو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اسم اور خبر کی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ تو یہ افعال ناقصہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ فاعل پر تام نہیں ہوتے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یکونو ان یکونا، اس کا جو خبر ہے بعد الف الجمع، یہ خبر مقدم ہے، لیکن حرفانی یہ اس کا اسم ہے۔ اور افعال ناقصہ میں یاد رکھیں مبتدا خبر پر ہی یہ داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا کو اپنا اسم بناتے ہیں، خبر کو اپنی یعنی خبر بناتے ہیں، اور ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ تو حرفانی یہ مرفوع ہے احمد بھائی، احمد شمال صاحب؟ حرفانی جی سر مرفوع حالت ہی ہے حرفان۔ ہاں جی، کیسے ہے مرفوع؟ یہ اس میں وہ آتا ہے نا حرفان حرفین۔ جی بالکل بالکل، پہلی تسنیہ کی ہم نے رفع کی حالت پڑھی تھی، کیا چیز؟ الف۔ الف۔ جی بالکل، تسنیہ میں رفع کی علامت کیا استعمال ہوتی ہے جی؟ الف ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ حرفانی کا لفظ یکونو کا کیا بنے گا؟ اسم بنے گا۔ ترجمہ یہ ہے، اب وہ اصل جو بات بیان کر ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ منتہی الجموع کا صیغہ وہ ہوتا ہے ان یکون بعد الف الجمع، کہ جمع کے الف کے بعد حرفانی دو حرف ہوں۔ یہ متحرکانی اس کی صفت لگائی ہوئی ہے کہ دونوں حرف متحرک ہوں۔ جیسے ذرا غور کریں، مسا، مسا، دیکھیں الف، یہ مسا میں الف جو ہے یہ جمع کا ہے، اور الف جمع کے بعد جیم دال مساجد، یہ دو حرف آپ کو متحرک نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ وزن جو ہے اس کو ہم مفاعل بھی کہہ سکتے ہیں جی، اور کیا کہیں گے جی؟ فواعل۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شروع میں میم ہو، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے دروس اللغہ میں آخری یہ غیر منصرف کے اوزان پڑھے تھے جمع مکسر کے، تو ان میں مفاعل کا وزن اور فواعل کا وزن یہ ایک جیسا وزن ہے۔ ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف جمع کے بعد دو حرف ہیں، عین لام دونوں متحرک ہیں، تو مساجد جیسے جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ سارے کے سارے اسی میں آ جائیں گے۔ تو ایک وزن کیا بنا جی؟
کہ الف جمع کے بعد دو حرف متحرک ہوں، جیسے مفاعل، فواعل، مساجد، اور بناتے چلے جائیں جو بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ الف جمع کے بعد حرف مشدد ہو۔ بنیادی طور پر یہ بھی دو لفظ ہی ہوتے ہیں۔ یہ دوابن اصل میں دوابیبو تھا، یہ کیا تھا جی؟ پڑھیں جی، دوابیبو، دوابیبو، دو حرف کٹھے ہو گئے تو ہم نے اس کو پڑھ دیا دوابو۔ اب یہ بھی یعنی وہی وزن ہے بنیادی طور پر جو مفاعل یا فواعل کا وزن ابھی ہم کہہ رہے ہیں۔ تو او حرف مشدد، یہ بھی یکونا کا اسم ہے، او کی وجہ سے حرفان کے اوپر اس کا عطف ہے، تو حرف مشدد یہ جو ہم پیش پڑھ رہے ہیں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں جی؟ یکونا کے اسم ہونے کی وجہ سے، کہ وہ منتہی الجموع کا وزن وہ ہوتا ہے الف جمع کے بعد یا تو دو حرف متحرک یا پھر ایک حرف مشدد ہو، جیسے مثل دوابا، یا پھر او ثلاثت احرف، یہ بھی ثلاثت جو ہم پیش پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ بھی وہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ او کا عطف حرفانی حرف مشدد پر ہے، یا پھر الف جمع کے بعد تین حروف ہوں اور تین حروف کے درمیان والا حرف جو ہے اوسطھا ساکن، ان میں درمیان والا حرف ساکن ہونا چاہیے۔ اس کی مثال ہم نے کیا پڑھی تھی؟ اچھا، اس میں ایک کنڈیشن ہے غیر قابل للہائی، جب یہ والا وزن ہو تو اس صورت میں شرط ہے، بلکہ یہ والی شرط میرے خیال میں ہر ایک کی ہے کہ جتنے بھی اوزان ہم نے پڑھے ہیں، چاہے الف جمع کے بعد دو حرف ہوں، چاہے الف جمع کے بعد ایک حرف مشدد ہو، یا پھر الف جمع کے بعد تین حروف ہوں، تین حروف اور درمیان والا حرف ساکن ہو، ان تینوں صورتوں میں یہ شرط ہے کہ وہ صیغہ غیر قابل للہائی، ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو۔ یہ ہا کو قبول کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں ایسی تا نہ ہو کہ جو ہا بن جائے، ایسی تا نہ ہو وقف کرتے ہوئے جو ہا بن جائے۔ خیر، اس کی مثال ہے جی مصابیح، مصابیح۔ اب یہ جو مصابیح ہے یہ کس کی مثال ہے؟ کہ الف جمع کے بعد تین حروف ہیں اور درمیان والا حرف ساکن ہے۔ تو ہم دوبارہ اس کا ذرا خلاصہ کر لیں کہ جمع جو ہے یہ سبب ہے غیر منصرف بننے کا، لیکن اس کی شرط کیا ہے جی؟ کو بتائیں گے منتہا الجموع، جی؟ اس کی شرط یہ ہے کہ یہ منتہی الجموع کے صیغے پر ہونا چاہیے، منتہی الجموع کے وزن پر ہونا چاہیے۔ اب منتہی الجموع کے وزن کی تعریف اگر آپ سے پوچھیں تو کیا کہیں گے؟ کہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ الف جمع کے بعد دو حرف ہوں، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے، اور دونوں متحرک ہوں، جیسے مساجد۔ اور دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے جی؟ الف جمع کے بعد ایک حرف مشدد ہو، جیسے اس کی مثال ہم نے پڑھی دواب۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ الف جمع کے بعد کیا ہونا چاہیے جی؟ تین حروف، اور درمیان والا حرف کیا ہونا چاہیے؟ ساکن ہونا چاہیے، جیسے مصابیح۔ یہ تمام کے تمام اوزان، ان کو ہم کہتے ہیں منتہی الجموع کے وزن، لیکن ان میں بھی کنڈیشن آپ کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ شرط ہے کہ یہ تمام اوزان غیر منصرف کا سبب بنیں گے، غیر منصرف بنیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ان کے آخر میں ایسی تا نہیں ہونی چاہیے کہ وقف کرتے ہوئے ہا بن جائے، اسی کو وہ تعبیر کر رہے ہیں غیر قابل للہائی، کہ ہا کو قبول کرنے والے یہ صیغے نہیں ہونے چاہیے۔ اب اسی پر تفریق کرتے ہوئے فا سے یہ جو شرط لگائی ہے نا غیر قابل للہائی، اسی پر تفریق قائم کی ہے کہ لہذا سیاقلۃ اور فرازنۃ کے جو الفاظ ہیں یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہیں۔ وجہ اس لیے کہ ان کے آخر میں تا ہے، ہا کو قبول کر رہے ہیں۔ سیاقلہ سائیکل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تیز کرنے والا، جیسے زنگ وغیرہ اتارنے والے جو۔ اور فرازینہ فرزین کی جمع ہے، فرزین جو ہے وہ شطرنج کا جو وزیر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، فرازینہ اس کی جمع ہے۔ تو اب یہ جو دو لفظ ہیں اگرچہ یہ جمع ہے لیکن ان کے آخر میں تا ہے، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ جمع غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل یہ جو تا کا داخل ہونا ہے یہ اس کو یعنی مشابہ بنا دیتا ہے واحد کے الفاظ کے ساتھ، کیونکہ بعض الفاظ اس جمع کے وزن پر آتے ہیں لیکن وہ واحد ہیں۔ جیسے اس کی میں ایک دو مثال لکھ دیتا ہوں، جیسے لفظ طواعیہ، کراہیہ۔ اب یہ دو جو لفظ ہیں یہ ہیں ہی واحد، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا وزن بھی وہی ہے، جمع والا وزن ہے، الف کے بعد دو حرف متحرک نظر آ رہے ہیں اور ان کے آخر میں تا ہے۔
تو تا نہ ہونے کی جو شرط لگائی ہے وہ اس وجہ سے لگائی ہے تاکہ یہ واحد کے مشابہت نہ اختیار کر لیں. اگر یہ واحد کی مشابہت اختیار کر لیں گے تو جو جمع والا عنصر ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر آخر میں تا آ جاتی ہے تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی. تو یہ ہے مطلب فسیاقلۃ و فرازنۃ. اب ان کو سیاقلۃ و فرازنۃ نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے جی؟ سیاقلۃ و فرازنۃ منصرف لقبولہم الہاء. یہ آپ نے ہاء پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے صحیح پڑھی عبارت. ہاء کیا بن رہا ہے جی جواد صاحب؟ جی الہاء، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ جی استاد جی. الہاء اس پہ زبر کیوں پڑھیں گے؟ پڑھنی زبر ہے. قبول کوئی سوچ رہا ہوں سر جی. لقبولہما الہاء نہیں سمجھ آ رہی سر جی. ہاں جی، کوئی اور بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ پیچھے جار مجرور ہے اور اصل میں ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ الہاء یہ منصوب ہے تو دو تین وجہ ہو سکتی ہیں، حال ہو، مفعول بھی ہو، تمیز ہو. اب حال تمیز تو یہ بن نہیں سکتے تو مفعول بھی کیسے بنے؟ تو یہ جو قبول ہے نا یہ مصدر ہے. تو جس طرح ہم فعل کا مفعول بھی بنا سکتے ہیں، اسم فاعل کا مفعول بھی بنا سکتے ہیں، اسم مفعول کا بھی نائب فاعل بن سکتا ہے، مثال دے رہا ہوں. تو اسی طرح اس میں مصدر کا بھی مفعول بھی بنایا جاتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں جی؟ اس میں مصدر یہ بھی صیغہ صفت کہلاتا ہے اور اس میں مصدر کا بھی مفعول بھی ہوتا ہے. تو یہاں الہاء کو جو ہم نے زبر پڑھی ہے، کیوں پڑھی ہے جی؟ یہ قبول جو مصدر ہے نا اس کا مفعول بھی بن رہا ہے. تو یہ اس لیے مجھے حیرت بھی ہوئی، چلے اچھا ہو گیا. اور یہ تکے لگتے رہنے چاہیے اس طرح کے. لقبولہم الہاء کہ یہ کیوں منصرف ہے؟ اس لیے کہ یہ دونوں الفاظ ہا کو کیا کر رہے ہیں؟ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ. یہ اب وہی بات یعنی جمع کے بارے میں دوبارہ بات شروع کر دی ہے کہ یہ جو جمع منتہی الجموع کے الفاظ ہوتے ہیں یہ ایک سبب دو کے قائم مقام ہوتے ہیں. وہ کیوں جی؟ ایک تو الجمعیت، اس میں جمع والا معنی ہے، ایک یہ بات. اور دوسرا وَلُزُومِهَا یا وَلُزُوم، اگر الجمعیت پڑھیں گے تو پھر لزومها پڑھیں گے. ایک تو جمع کے الفاظ ہیں یہ، اور دوسرا یہ جمع کو لازم ہے. اب یہ جمع کو لازم کا کیا مطلب ہے؟ اسی کی وضاحت مصنف رحمۃ اللہ اگلے الفاظ میں کر رہے ہیں کہ جمع کو لازم ہونے کا مطلب یہ ہے وَامْتِنَاعُ أَن يُجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى جمع التکسیر، کہ اس کی دوسری مرتبہ جمع مکسر بنانا یہ ممتنع ہے، یہ یعنی ممکن نہیں ہے کہ جب یہ الفاظ اس وزن پر آ جاتے ہیں. مساجد کے وزن پر آ گیا کوئی لفظ، اسی طرح مثال کے مصابیح کے وزن پر کوئی لفظ آ گیا ہے، اب اس کے مزید کوئی جمع مکسر بنائے یہ ممکن نہیں ہے. تو یہی بات کر رہے ہیں وَامْتِنَاعُ أَن يُجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى جمع التکسیر. یہ جمع التکسیر مفعول مطلق ہے اجماع کا، اس وجہ سے منصوب پڑھ رہے ہیں. اور یعنی ممکن نہیں ہے کہ اس کو جمع بنایا جائے مرۃ اخرى دوسری مرتبہ. کون سی جمع؟ جمع التکسیر، جمع مکسر. تو جب دو چیزیں اس میں پائی گئی، ایک جمع ہونا اور دوسرا یہ کہ لزوم جمع، یعنی مزید اس کی جمع نہیں بنائی جا سکتی. یہ جو دو چیزیں ہیں اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں اس سے فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْن. مصنف رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک لفظ ہے لیکن ایسا لگتا ہے جیسے اس کو دو مرتبہ جمع کیا گیا ہو، دو مرتبہ اس کی جمع بنائی گئی ہو. اس کی مزید وضاحت آپ اگر دیکھیں تو یہ جو جمع منتہی الجموع کا وزن ہوتا ہے نا، بعض اوقات یہ حقیقتاً جمع کی جمع ہوتا ہے. جیسے اس کی مثال شاید نیچے حاشیے میں ہو، جیسے قلب ہے. قلب کس کو کہتے ہیں جی؟ ہاں جی دل کو. قلب نہیں قاف کے ساتھ ہے، یہ قلب کراچی والا قاف ہے. تو وہ کتے جی کتے کو. تو اس کی جمع ایک آتی ہے اقلبن کے وزن پر، افعلن کے وزن پر، اور اس کی دوبارہ جمع جب ہم بناتے ہیں تو وہ کیا بنتی ہے؟ اقالب کے وزن پر. میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کہ قلب اس کی ایک جمع بنے گی اقلب اور اقلب کی جمع بنے گی اقالب. تو اگر تو بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں حقیقتاً جمع کی جمع بنائی جاتی ہے، لیکن بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ حقیقتاً تو اب مساجد جو ہے
وہ مسجد کی جمع ہے، کوئی درمیان میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے جو جمع ہو اور اس کی جمع مساجد ہو. تو عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے مفرد ہے، اس کی جمع اگر منتہی الجموع کے وزن پر آ گئی ہے تو ہم اس کو اتنا ہی سمجھیں گے کہ یہ اسی وزن پر آ گئی ہے، لہٰذا یہ اس میں دو سبب پائے گئے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حقیقتاً کوئی ایک لفظ ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتی ہے، پھر جمع کی دوبارہ جمع بنائی جاتی ہے، تو وہ جمع منتہی الجموع کا وزن. یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں. تو فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ کے اندر دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، گویا ایک لفظ ہے اس کو دو مرتبہ جمع کیا گیا ہے، جیسے میں نے اس کی سادہ سی مثال آپ کو دی ہے. تو اس سارے سبب کا خلاصہ یہ ہے کہ جمع یہ بھی غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، لیکن اس کے غیر منصرف کے اسباب میں سے سبب ہونے کی شرط کیا ہے کہ یہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو. اور منتہی الجموع کا وزن یا صیغہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں تین حالتیں ہوں گی، یا تو الف جمع کے بعد دو حرف ہوں جیسے مساجد، یا ایک حرف مشدد ہو جیسے دواب، یا تین حروف ہو درمیان والا حرف ساکن ہو جیسے مصابیح. اور ان سب میں شرط کیا ہے کہ ان کے آخر میں ایسی تا نہیں ہونی چاہیے جو ہا کو قبول، یعنی جو ہا بن جائے وقف کرتے ہوئے. اسی کو وہ یوں تعبیر کر رہے ہیں غیر قابل للہائی. اب اس میں اسی پر تفریق قائم کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاقلہ اور فرازینہ کے جو دو لفظ ہیں یہ منصرف ہیں، غیر منصرف نہیں ہے، کیونکہ آخر میں ان کے تا آ رہی ہے. اور دوسری بات مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْن، یہ ایک سبب دو کے قائم مقام ہے. تو اب تک آپ نے دیکھا جتنے اسباب ہم پڑھ چکے، اس کے بعد کوئی ایسا سبب نہیں آنے لگا جو دو کے قائم مقام ہو. تو اب تک کتنے اسباب پڑھ چکے ہیں جو دو کے قائم مقام ہیں؟ کوئی بتانا چاہیں گے؟ دو ہی پڑھے. ہاں جی، کون کون سے؟ ایک تو یہ منتہی الجموع ہے، اور ایک وہ مونس کا تھا، وہ الف جو ہے الف ممدودہ اور مقصورہ. جی بالکل، ماشاءاللہ. الف مقصورہ اور الف ممدودہ، جب اس سے یعنی وہ مؤنث کے الفاظ وہ بھی ایک ہی سبب دو کے قائم مقام ہو جاتا ہے، ان کو بھی ہم غیر منصرف کہہ دیتے ہیں. اور ایک یہ سبب ہے جمع منتہی الجموع جس میں ایک سبب کو دو کے قائم مقام کرتے ہیں. وگرنہ اب اسی وجہ سے ہم جب غیر منصرف کی تعریف کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں جی غیر منصرف وہ الفاظ ہوتے ہیں جن میں منع صرف کے دو سبب پائے جائیں 9 اسباب میں سے، یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو. وہ ایک ایسا سبب وہ دو ہی ہیں، یا تو تانیث بالالف المقصورہ والممدودہ، یا پھر یہ آپ کے سامنے جمع منتہی الجموع کے الفاظ آئے ہیں. جی اس کے بعد ہیں جی جواز صاحب، آپ پڑھ دیں عبارت آگے. فَأَمَّا التَّرْكِيبُ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ فا نہیں ہے، میں اس کو ذرا زوم کر دیتا ہوں. ہاں جی جی آ رہی ہے نظر؟ جی آ رہی جی. فَأَمَّا التَّرْكِيبُ فَشَرْطُهُ واو بھی نہیں ہے. امل ٹھیک ہے سر. اما الترکیب فشرطه ان یکون علما بلا اضافت لفظ کیا ہے؟ عالم. علم جی بلا اضافت ولا اسناد جی کا بألبک. نہیں کبعل بکا، کیا لفظ ہے؟ بالبک. جی جی بعل ٹھیک ہے. بکا لفظ سنا بالبک. جو ہم نے مرکب غیر مفید کی اقسام میں یہ لفظ پڑھ رکھا ہے. جی کبعل بکا. جی آگے. فعبد اللہ منصرف جی و مدعی قریب. نہیں معدی کرب، یہ بھی نام ہے. معدی کرب و معدی کرب، معدی علیحدہ لفظ ہے، کرب علیحدہ لفظ، دونوں ملا کے معدی کرب بنایا گیا. جی ومعدی کرب غیر منصرف جی غیر منصرف. آگے. وشاب کرناہا مبنی. جی بالکل. جی اب ہم ایک اور سبب پڑھ رہے ہیں، امت ترکیب. آپ نے دیکھا تھا کہ 9 اسباب میں ایک سبب کیا ہے جی؟ ترکیب. ترکیب کا کیا مفہوم ہے؟ کوئی بتانا چاہیں گے؟ جمیل صاحب، ترکیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس طرح آپ نے ترتیب بتائی تھی کہ یہ خبر ہے اور یہ جی مختلف یہ چیزیں جو مبتدا بتاتی ہیں ہے کہ یا یہ خبر ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، یہ ہم ایک یہ وہ ترکیب ساری
جی بالکل صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک ترکیب کا یہ مفہوم ہے جس میں ہم ساری کرتے ہیں کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، مضاف مضاف الیہ ہے. یہ ساری کیا کہلائیں گی جی؟ ترکیب. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ماشاء اللہ. اور جی آغا ہارون صاحب، ترکیب کا مفہوم آپ کے ذہن میں بھی یہی ہے؟ جی آغا صاحب. جی اس طرح وہ بناوٹ جی بناوٹ یا اس طرح آپ کہہ رہے ہیں ترکیب کا مطلب بناوٹ، لیکن جو جمیل صاحب نے بیان کیا نا وہ بات وہی ہے. ترکیب کا مطلب ہوتا ہے کہ دو لفظوں کا ملا ہوا ہونا، جڑا ہوا ہونا، اس میں کوئی نہ کوئی لنک ہونا، جو ہم نحوی طریقے سے بیان کیا کرتے ہیں. کبھی ہم یوں تعبیر کرتے ہیں جی فعل ہے اور دوسرا لفظ فاعل ہے، کبھی کہتے ہیں جی پہلا مبتدا ہے دوسرا خبر ہے، کبھی کہتے ہیں جی ایک مضاف ہے دوسرا مضاف الیہ ہے، کبھی کہتے ہیں موصوف ہے دوسرا صفت ہے. یہ یہاں مراد ترکیب سے یہی ہے. لیکن کیا ہر یہ جتنی بھی تراکیب ہم نے کہی ہیں، جس میں جملہ اسمیہ خبریہ کی بھی تراکیب آ گئی ہیں، جملہ فعلیہ کی بھی تراکیب آ گئی ہیں، موصوف صفت مضاف مضاف الیہ وغیرہ وغیرہ، کیا یہ ساری تراکیب غیر منصرف کا سبب بنتی ہیں؟ جی جی کوئی وضاحت کریں گے؟ ساری تو نہیں بنتی، انہوں نے بتایا ہوا کچھ منصرف ہوتی ہیں، کچھ غیر منصرف ہوتی ہیں، کچھ مبنی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ یعنی اب میں آپ کو وضاحت کروں تو صرف ایک ترکیب ہم نے جو پڑھی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا مرکب غیر مفید کی اقسام میں ایک قسم ہم نے پڑھی تھی مرکب منع صرف. کیا پڑھی تھی جی؟ مرکب غیر مفید کا مفہوم سنا ہوا ہے جی؟ لفظ سنا ہوا ہے مرکب غیر مفید کا؟ کہ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہوتا ہے جس میں مکمل مخاطب کو بات سمجھ میں نہیں آتی. اس میں اضافی ترکیب تھی، مرکب اضافی جسے ہم کہتے ہیں، میں جلدی سے لکھ دیتا ہوں. اور دوسری ہم نے پڑھی تھی توصیفی. توصیفی کیا ہوتی ہے جی؟ موصوف صفت. جی موصوف. بالکل. اور تیسری پڑھی تھی ہم نے مرکب بنائی. مرکب بنائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو 13 سے لے کے 19 تک کے اعداد ہیں ان کو مرکب بنائی کہتے ہیں. اور ہم نے پڑھا تھا مرکب صوتی، جس میں آواز والے الفاظ، جس میں دوسرا جز جو ہے وہ ہوتا ہے جس سے آواز دی جاتی ہے، جیسے سی بوئی، سی بوئی. اب یہ وئی جو ہے یہ الفاظ یعنی آواز لگانے والے الفاظ ہیں. اور پانچویں ترکیب ہم نے پڑھی تھی مرکب منع صرف. یہ منع صرف کا مفہوم یہی ہے کہ وہ ترکیب ہے جس میں دو لفظوں کو بغیر کسی وجہ کے جوڑ دیا جاتا ہے اور ایک بنا دیا جاتا ہے. نہ تو اس میں کسی حرف کا مفہوم شامل ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے مرکب بنائی میں دیکھا ثلاثت عشرہ میں واو کا مفہوم شامل ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مرکب نہ وہ مرکب اضافی ہوتی ہے، نہ توصیفی ہوتی ہے، نہ صوتی ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں ہوتی، لیکن بس بلا وجہ دو لفظوں کو ایک بنا دیا جاتا ہے. تو ایسی ترکیب کو ہم کہتے ہیں مرکب منع صرف. اب یہ جو ترکیب ہے، یعنی ایک تو یہ ذہن میں رکھیں یہ مرکب غیر مفید کی بات ہو رہی ہے. اب مرکب غیر مفید کا جب لفظ بولیں گے تو اس میں وہ مرکب مفید جو ہے جس میں جملہ فعلیہ خبریہ اسمیہ خبریہ سارے کے سارے خارج ہو جائیں گے. تو مرکب منع صرف جو ہے یہ کہنے سے وہ تراکیب باقی ساری کی ساری نکل جائیں گی، صرف ایک ترکیب متعین ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ یہی غیر منصرف ہے اور یہی غیر منصرف کا سبب ہے. اب اس میں جو مثال دی ہوئی ہے بعل بک کا، یہ بعل بک کا، یہ بعل بت کو کہتے ہیں، بک جو ہے وہ شہر کا نام ہے. دونوں کو ملا کے یعنی بک جو ہے بانی شہر کا نام ہے، دونوں کو ملا کے بعل اور بک دونوں کو ملا کے ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا بعل بکا. اب ان دو لفظوں کو ملا کے بغیر کسی وجہ کے ایک کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ فرما، اچھا اس میں ترکیب اکیلے سبب نہیں بن سکتا، یہ یہاں ذہن میں رکھیں. اس کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ علم ہو، علم ہونا ضروری ہے. اگر نام نہیں ہوگا تو خالی ترکیب جو ہے وہ غیر منصرف نہیں بنتی. مثال کے طور پر آپ غلام زیدن کو لے لیں، یا غلام زیدن کے علاوہ کوئی اور لفظ لے لیں جو ترکیب بن رہی ہو، لیکن آپ ان کو کہیں یہ غیر منصرف ہے، نہیں، جب تک وہ نام نہیں رکھیں گے کسی کا اس وقت تک وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی. ایک اور بات ہے دیکھیں،
ان یکون علمن، شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو. جو ترکیب کے الفاظ ہیں جو دو لفظوں کو ملا کے ایک کر دیا گیا ہے وہ علم ہونا چاہیے. جیسے بالابک کا یہ نام ہے. اب وہ ترکیب نہ تو ترکیب اضافی ہونی چاہیے، مرکب اضافی نہیں ہونی چاہیے، مضاف مضاف الیہ نہیں ہونی چاہیے. اسی کے تحت آپ موصوف صفت کو بھی نکال دیں، کیونکہ ترکیب توصیفی بھی جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہوتی. اور ولا اسناد، اور نہ ہے ترکیب اسنادی ہو. ترکیب اسنادی کا مطلب ہوتا ہے جس میں مبتدا خبر کی ترکیب، جملہ فعلیہ خبریہ کی ترکیب ساری کی ساری اس سے خارج ہو جائیں گی. اس میں ترکیب اسنادی کا مطلب ہے مرکب مفید. ترکیب اسنادی کا کیا مطلب ہے جی؟ جی بولیں. مرکب مفید. تو خلاصہ یہ ہے کہ ترکیب بھی غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ وہ نام ہونا چاہیے، بس وہ مرکب اضافی نہ ہو، مرکب توصیفی نہ ہو، یعنی مرکب غیر مفید کی کوئی قسم نہ ہو، اور نہ ہی مرکب اسنادی ہو یعنی مرکب مفید بھی نہ ہو. تو پھر ہم کہیں گے یہ غیر منصرف کا سبب ہے، جیسے بالابک کا. اب اسی پر تفریق قائم کرتے ہوئے عبداللہ کے لفظ کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ جو ہے منصرف ہے. وجہ اس کی کیا ہے جی؟ ہاں جی، عبداللہ کے منصرف ہونے کی کیا وجہ ہے جی؟ اضافت ہے اس میں. ہاں جی، ترکیب اضافت ہے، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اضافت نہیں ہونی. اور مادی کرب جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اس لیے کہ یہ نہ ترکیب اضافی ہے نہ ترکیب اسنادی ہے، بلکہ مادی اور کرب دو لفظوں کو ملا کے بغیر کسی وجہ کے ایک کر دیا گیا ہے اور نام رکھ دیا کسی کا، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. اور شابہ کرنا یہ کیوں منصرف ہے؟ یہ کیوں، یعنی یہ منصرف اور غیر منصرف کا تو اس میں سوال ہی نہیں آتا، بلکہ مصنف رحمۃ اللہ فرما رہے کہ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. وجہ کیا ہے جی مبنی ہونے کی؟ یہ غیر منصرف کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی تو حالانکہ دو لفظوں کو ملا کے ایک کیا ہوا ترکیب ہے یہ. صحیح. وہ جو ہے نا وہ اسم ہے دونوں، اس کے اندر یہ شابہ جو ہے فعل ہے. نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، یہ ترکیب اسنادی ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی ترکیب اسنادی چاہے مبتدا خبر پر مشتمل ہو یا فعل فاعل پر مشتمل ہو، وہ کہلائے گی کیا؟ ترکیب اسنادی، یعنی مرکب مفید ہی کہیں گے. اب شابہ کرنا، شابہ کا مطلب ہوتا ہے سفید ہو گئے. کرنا، یہ کرنانی کی یعنی کرنانی تسنیہ کا صیغہ ہے. ہاں مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ جو نون تھا درمیان میں وہ گر گیا تو بن گیا کرناہا. مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے دونوں مینڈیاں، کرن ویسے سین کو کہتے ہیں لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کی دونوں مینڈیاں سفید ہو گئیں. تو جس عورت کی مینڈیاں سفید ہو اس کا نام ہی پڑ گیا شابہ کرناہا. اب نام تو پڑ گیا، علم بھی ہے، لیکن یہ ترکیب اسنادی ہے. ترکیب اسنادی جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہو سکتی. ہاں البتہ جب ترکیب اسنادی مبتدا خبر ہوں یا فعل فاعل ہوں، وہ جب کسی کا نام بن جاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ مبنی بن جاتے ہیں، یعنی اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. بات سمجھ آ گئی ہے جی سب کو؟ یہ ایک سوال ہے اس میں. جی پوچھیں. میں نے نا آج کل ایک دو جگہ سنا ہے، وہ انہوں نے اپنے بیٹی کا نام انعامتا رکھا. جی ٹھیک ہے. تو انعامتا تو پورا فعل ہے نا، ہاں جی، تو وہ پھر مبنی ہوگا ہر جگہ. ہاں جی وہ مبنی ہو جائے گا. مبنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے آخر میں کوئی اعراب نہیں لگا سکتے. مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں جی میرے پاس انعامتا آئی مثال کے طور پر، تو یہ انعامتا آیا اگر بیٹے کا نام ہے تو کیا کہیں گے؟ جا انعامتن نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ جا انعامتا. ہاں جی، یہ انعامتا کا جو لفظ ہے یہ مبنی ہو جائے گا. یعنی یہی کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہ جب ترکیب اسنادی ہے اور اگر وہ کسی کا نام بن جائے تو وہ پھر مبنی ہو جاتا ہے، یعنی اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی اب آغا ہارون صاحب آپ پڑھیں عبارت. ٹائم ہمارے پاس ابھی کچھ باقی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کچھ کور کر لیتے ہیں. جی آغا صاحب. حسین احمد صاحب. جی میں پڑھ دوں سر؟ آپ پڑھ دیں. جی بالکل. جی سر. جی جی پڑھیں. جی سر اوپر سے یہ پہلے لائن سے پڑھنا ہے سر. جی جی پہلی لائن سے. عمل
अलिफ जी जी, वन नून ज़ाइदतानी, हाँ जी, अम्मल अलिफु, जी कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, आप पढ़ दें जवाब भाई। अम्मल अलिफ व नून ज़ाइदतानी इन जी, कानता फिस्मी फिस्मिन, फिस्मी फिस्मिन बिल्कुल। जी फशरतुहु अन यकूना अलमन जी का इमरान जी व उस्मान फसादानु इस्मु नबतिन मुनसरिफ जी, बिल्कुल ठीक है। लिअदमिल अलमियती जी व इन माशा, कानता फी सिफतिन जी फशरतुहु अल्ला यकूना मुअन्नस मुअन्नसिही अला शर्तुहु फअलानतिही अल्ला यकूना फलानती। मुअन्नसहु, ये अल्ला यकूना मुअन्नसहु, ये मुअन्नसुहु बल्कि सा के पेश के साथ मुअन्नसुहु। जी नासु अला, फिर ये उसका खबर बन जाएगी अला और वो आगे मिल जी अला फअला नतीन, नती जी अला नती फअला नतीन, जी का सकराना जी व फनदमानु जी, मुनसरिफुन, जी मेरी आवाज आ रही है जी सबको? रुक गई थी साहिब। अच्छा अच्छा, चले अब आ रही है। फनदमान मुनसरिफुन लिवजूदी नदमानता। इस ये ली वजूदी नदमाना था, ये भी वही है। जी लिवजूदी नदमानतिन कह लें, ये वही फालाना के वजन पर है। इसके बारे में इंशाल्लाह हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। अच्छा, ये जो सेकंड लास्ट है, 9 असबाब थे, उनमें से हम 7 पढ़ चुके हैं। 8वां सबब है अलिफ नून ज़ाइदता। क्या मतलब कि वो तमाम अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ नून हो लेकिन जायद हो। जायद होने का मतलब यह है कि हुरूफ असली के मुकाबले में नहीं होने चाहिए। जायद का क्या मतलब है जी? हुरूफ असली के मुकाबले में नहीं होने चाहिए। अब इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं, यानी वो तमाम अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ नून होगा, वो 2 किस्म के अल्फाज हैं। एक तो वो अल्फाज होंगे जो इसम बन रहे होंगे, इसम हो, इसम जैसे नाम हो किसी के, मिसाल के तौर पर जी क्या क्या है, मसलन इमरान ये नाम है, उस्मान ये भी नाम है, वगैरह वगैरह। और दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि अलिफ नून तो हो आखिर में जायद, लेकिन वो सिफत के तौर पर इस्तेमाल हो, किसी की खूबी बयान कर रहे हो या किसी की खामी बयान कर रहे हो, सिफत के तौर पर, सिफत के अल्फाज हो। जैसे उसकी मिसाल है जी, क्या मिसाल है जी? सादान, जैसे जी जब सादान आन है। जी आप क्या कह रहे हैं? जब आन हो गया, जी जवान। इसी तरह जो उसमें पढ़ा था ना। जी बिल्कुल, दुरुस्त लुगा में हमने पढ़ा है ये। सकरान है, आतशान है, ये जितने भी अल्फाज हैं जो बयान कर रहे हैं किसी हालत को, किसी खूबी को, प्यासा होना, भूखा होना, सादान है, सकरान है, ये 2 किस्म के अल्फाज हैं। तो क्या ये दोनों किस्म के अल्फाज गैर मुनसरिफ बन जाएंगे? तो भाई बात ये है कि अगर तो ये किसी के नाम हैं तो सिर्फ इतनी शर्त है, अगर वो इसम है, अगर वो इसम है फिर इतनी शर्त है कि ये किसी के नाम होने चाहिए। इसम और सिफत का मफहूम बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसम का मतलब होता है इसमें जामिद होना, और सिफत का मतलब है कि कोई हालत या कोई खूबी या कोई खामी बयान हो रही है। तो अगर तो वो अल्फाज ऐसे हैं जो इसम के अंदर हैं, तो फिर उनकी शर्त है कि वो नाम हो, अलम हो किसी के, तो फिर वो गैर मुनसरिफ बनेंगे। तो एक सबब इनमें अलिफ नून ज़ाइदतान का बन जाएगा और दूसरा नाम होना, अलम होना बन जाएगा। तो इस तरह ये
وہ تمام الفاظ جو کسی کے نام بن رہے ہوں اور آخر میں الف نون زائدہ تان ہو تو وہ غیر منصرف بن جائیں گے۔ اب آ جائیں صفت کے الفاظ میں۔ صفت کے الفاظ میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ شرط قرار دے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے صفت تو علم نہیں ہو سکتے نا، صفت اور وصف، یعنی وصف اور علم میں کیا ہے؟ تضاد ہے۔ علم اور وصف میں کیا ہے جی؟ تضاد ہے۔ کیوں تضاد ہے؟ اس لیے کہ وصف تو ہے وہ ابہام، مبہم چیز کا وصف بیان ہوتا ہے، اور علم جو ہے وہ تو متعین ہے، نام متعین ہوتا ہے، اس لیے یہ دو تو اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو صفت کے لیے انہوں نے شرط لگائی ہے کہ اگر وہ الفاظ صفت کے طور پر ہوں تو پھر ان الفاظ کی مؤنث جو ہے وہ فعلانۃ کے وزن پر نہیں ہونی چاہیے۔ ان الفاظ کی مؤنث کس کے وزن پر نہیں ہونی چاہیے جی؟ فعلانۃ کے وزن پر۔ اگر وہ صفت کے طور پر الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جن کے آخر میں الف نون ہے، اگر ان کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر ہے تو پھر ہم اس کو غیر منصرف نہیں مانیں گے۔ ہاں، جن الفاظ کی مؤنث فعلان یعنی فعلا کے وزن پر ہو، کس کے وزن پر ہو جی؟ فعلا کے فعلا، یہ میں نے لفظ لکھا فعلا۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا عطشان کی مؤنث کیا ہے جی؟ عطشا، عطشا، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح سکران کی مؤنث کیا ہے؟ سکرا۔ جی بالکل۔ تو یہ اگر فعلا کے وزن پر مؤنث ہے تو پھر ہم اس کو غیر منصرف کہیں گے، اگر فعلانۃ کے وزن پر ہے تو اس کو منصرف کہیں گے، غیر منصرف نہیں کہیں گے۔ یہ سارا کچھ بیان ہوا ہے، اسی کو ہم ذرا ترجمہ کرتے ہیں۔ کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، اما الالف والنون الزائدتان، بہرحال الف اور نون زائدتان ان کانتا فی اسم، اگر تو یہ دونوں اسم میں ہوں، فشرطہ ان یکون علما، تو پھر اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو۔ کعمران و عثمان، عمران اور عثمان جو ہے یہ غیر منصرف ہے کیونکہ نام بھی ہیں۔ اب اس پہ تفریق قائم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی لفظ اسم تو ہو الف نون زائدہ تان والا لیکن کسی کا نام نہ ہو تو آپ اس کو غیر منصرف نہیں کہہ سکتے۔ بس فسعدان، سعدان کا جو لفظ ہے، یہ میں نے سعدان کا لفظ غلطی سے لکھ دیا ہے وصف میں، یہ وصف نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ فسعدان اسم نبت، یہ کسی جڑی بوٹی کا نام ہے، یعنی یہ علم والا نام نہیں ہے۔ دیکھیں اسم جب کہتے ہیں نا، اسم کا مطلب نام نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، کامن ناؤن ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا یہ اسم ہے تو اس سے مراد اس میں جامد ہوتا ہے، جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں کس سے جی؟ کامن ناؤن سے۔ جیسے اگر میں کہوں جی رجل، یہ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اسم ہے جی، کیا کہیں گے جی؟ اسم ہے، کامن نام۔ یہ تو نہیں کہیں گے رجل کسی کا نام ہے، بلکہ اسم ہے۔ اسم کا مطلب کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے، یعنی ہر آدمی کو، ہر مرد کو رجل ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سعدان ہے، ہر جڑی بوٹی جو خاص قسم کی ہوگی اس کو سعدان ہی کہا جائے گا، اس لیے یہ کامن ناؤن ہے۔ تو یہاں اسم سے مراد یہ کنفیوز نہ ہو کہ علم مراد لے لیں، اسم اور چیز ہے، اسم کا علم ہونا اور چیز ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا جی فسعدان، پس سعدان کا جو لفظ ہے اسم نبت، کسی جڑی بوٹی کا نام ہے، یہ منصرف ہے۔ کیوں؟ لعدم العلمیتی، کیونکہ علم نہیں ہے۔ یہ تو تھی جب الف نون زائدتان کسی اسم کے اندر ہو۔ وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ، اگر یہ دونوں کسی صفت میں ہوں، فشرطہ اللہ یکون مؤنثہ علی فعلانۃ، تو پھر اس کی شرط غیر منصرف کا سبب بننے کی یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوگی تو پھر ہم اس کو منصرف کہیں گے، غیر منصرف نہیں کہیں گے۔ جیسے سکران کا لفظ ہے، اب سکران کی جو مؤنث ہے وہ سکرا آتی ہے، سکرانۃ نہیں آتی، لہذا یہ سکران کا لفظ غیر منصرف ہوگا۔ لیکن جو ندمان کا لفظ ہے یہ منصرف ہے، کیونکہ اس کی مؤنث کیا آتی ہے جی؟ ندمانۃ۔ کیا آتی ہے جی؟ ندمانۃ۔ جی، اور ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، یہاں ندمان جو ہے وہ ندمان ندیم سے ہے، کس سے ہے جی؟ ندیم سے۔ اور اگر یہ ندمان نادم سے ہو، کس سے ہو جی؟ نادم سے۔ ندیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رہنے والا، معاشر، رہنے والا، یہ نیچے حاشیے میں یہ وضاحت ہے۔
اگر ندمان سے مراد نادم سے ہو، شرمندہ، تو اس صورت میں اس کی مؤنث ندما آتی ہے، ندمانۃ نہیں آتی۔ تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے بھی ندمان یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، تو میں اس کی وضاحت یہاں ذرا لکھ دیتا ہوں کہ اگر تو ندمان کا لفظ کہاں سے ہو جی؟ ندیم سے، ندیم سے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ تو پھر یہ منصرف ہوگا، منصرف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ ندمانت۔ ندمانت اور اگر ندمان کا لفظ کس سے ہو جی؟ نادم سے، نادم سے، پھر اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ ندما۔ ندم اس صورت میں یہ کیا ہوگا؟ غیر غیر منصرف۔ منصرف ہوگا۔ تو ندمان کی اپنی دو حیثیتیں ہیں۔ بس یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ ویسے میرا ارادہ تو کچھ تھا کہ آگے، لیکن ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اگلے لائیو سیشن میں آگے بڑھیں گے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ جی کسی کا؟ سر اس کی ریکارڈنگ شیئر کر دیے گا، بہت ساری چیزیں نوٹ ہونے سے رہ گئی ہیں۔ نہیں، میں ریکارڈنگ تو روٹین سے شیئر کر رہا ہوں، پچھلے ہفتے مل گئی تھی ریکارڈنگ۔ پچھلے تو یاد نہیں پڑ رہی سر، چیک کروں گا، چلیں، میرا نہیں خیر، یہ بھی انشاءاللہ مل جائے گی، انشاءاللہ مل جائے گی۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ کسی کا کوئی سوال ہو؟